سیاسی سماجی شعور رکھنے والے حضرات، میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، قربانی یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اللہ نے ان کو اپنا دوست اور خلیل بنایا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ تقریباً 60 سے زیادہ مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آپ کی پوری زندگی امتحان اور آزمائش سے گھری ہوئی ہے۔ سارے واقعات کو تو اس مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن آج کے اس قربانی کے یادگار میں ان کا جو واقعہ پیش آیا اس کا تذکرہ کروں گا۔ جیسا کہ آپ سبوں نے سنا کہ آپ کی پوری زندگی امتحان اور آزمائش سے گھری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ اپنے بیوی بال بچوں کو بیاب و گیاہ وادی مکہ کی سرزمین میں چھوڑ آئے، جہاں نہ دانا ہے نہ پانی ہے، بنجر زمین ہے، چٹیل میدان ہے، پہاڑ ہے، جہاں کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ اللہ کا حکم ملتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بال بچوں کو شام اور فلسطین ہوتے ہوئے مکہ کی سرزمین مسجد حرام کے قریب زمزم کے پاس اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا اور واپس روانہ ہونے لگے۔ تو بیوی ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں اس بیاب و گیاہ وادی میں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کھانے پینے کی چیز میسر ہے، آپ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ بار بار اصرار پر حضرت حاجرہ کہتی ہے اللہ امرک بہذا، کیا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نعم، ہاں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو بی بی حاجرہ نے کہا اذن لا یضیعنا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بال بچوں کو چند توشے پر چھوڑا، ایک کھجور، ایک مشکیزے میں پانی اور ایک تھیلے میں کچھ کھجور دے کر کے روانہ ہو گئے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اولاد سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے بیوی بال بچوں سے اوجھل ہوئے تو اولاد کی محبت آپ کے دل میں آ گئی۔ پھر اللہ رب العزت کے دربار میں ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے بیوی بال بچوں کو آپ کی رضا کی خاطر مسجد حرام کے قریب تیری رضا کے لیے ہم نے اپنے بیوی بال بچوں کو چھوڑا ہے، ایسی جگہ پہ چھوڑا ہے جہاں نہ انسان بستا ہے، جہاں نہ کھانے پینے کی چیز میسر ہے۔ اے ہمارے رب، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دیجئے اور پھل عطا فرما دیجئے۔ اور ایک اور دعا مانگی کہ اللہ اس شہر کو پرامن بنا دے۔ یہ تین دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر مانگی تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول فرمائی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا کے چپے چپے اور گوشے گوشے سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، خانہ کعبہ کا دیدار کرتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں، سعی بین الصفا والمروہ کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ پھر جب وہ توشہ ختم ہو گیا، بچہ پیاس سے تڑپنے لگا، ماں کو بھی پیاس محسوس ہوئی، تو بی بی حاجرہ علیہ السلام صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا پر 7 چکر لگاتی ہے پانی کی تلاش میں، کہ کہیں پانی نظر آ جائے، کہیں انسان نظر آ جائے جس سے پانی طلب کر سکوں۔ بی بی حاجرہ علیہ السلام اس پہاڑی پر دوڑ لگا رہی ہے،
چکر لگا رہی ہے، اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آنے والے تمام انسانوں کے لیے صحیح بین الصفا والمروہ کو لازم اور واجب قرار دے دیا۔ لہذا جتنے بھی حجاج کرام جاتے ہیں، چاہے وہ عمرہ کی غرض سے جاتے ہیں یا حج کی نیت سے جاتے ہیں، وہاں صحیح بین الصفا والمروہ کرتے ہیں۔ ابھی آپ کی امتحان ختم نہیں ہوئی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بڑی امیدوں کے بعد اور آرزوؤں کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں بیٹا عطا کیا تھا۔ 80-90 سال کی عمر ہو چکی ہے، لیکن تمنا ہے، آرزو ہے کہ اللہ ہمیں کوئی اولاد عطا فرما دے۔ دعا مانگتے تھے، اللہ ہمیں کوئی نیک صالح اولاد عطا فرما جو ہمارے اس مشن کو لے کر کے آگے چلے، جو ہمارے اس کام کو آگے بڑھائے اور میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ جب بڑا ہوگا تو ہمارا سہارا بنے گا۔ یہ ارمان اور یہ آرزویں اور یہ تمنائیں آپ کے دل میں بھی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام جو بڑھتے ہیں، جوانی کی قدم میں رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے دوسری آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر خواب دکھاتے ہیں، اور خواب میں دکھاتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لگاتار مسلسل 3 رات یہ خواب دیکھتے رہے کہ اسماعیل کو ذبح کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا، اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کا خواب بھی سچا ہوا کرتا ہے، چنانچہ اس خواب کی تعبیر کو پورا کرنے کے لیے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور بیٹے سے خواب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے بیٹے، ہم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا اسماعیل بھی اللہ کا بندہ تھا، اطاعت شیار فرما بردار بندہ تھا۔ اللہ کے حکم ملتے ہی بیٹے کی طرف سے بھی تسلی آمیز جواب ملتی ہے کہ اے ابو جان، آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے آپ اسے فوراً کر گزریے۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ کہ ابو جان، آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے آپ اسے فوراً کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے صابر اور شاکر پائیں گے۔ جب بیٹے کی طرف سے یہ تسلی والی بات ملتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو مینا کے میدان میں اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ مینا کے میدان میں جب پہنچتے ہیں اور اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری چلانے ہی والے تھے کہ اللہ کی طرف سے جنت سے ایک جانور بھیجا جاتا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت ابراہیم کو یہ بشارت سنائی جاتی ہے کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے بندے، اسماعیل کو ذبح کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ یہ آزمانا مقصود تھا کہ میرا حکم تیری نگاہ میں محبوب ہے یا تمہاری اولاد اسماعیل محبوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بشرا سنایا جاتا ہے، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین۔ ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھلایا۔ اسماعیل کو ذبح کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ تیرا امتحان لینا مقصود تھا کہ میرا حکم تیری نگاہ میں محبوب ہے یا تمہاری اولاد اسماعیل تمہاری نظر میں محبوب ہے۔ یہی وہ عظیم قربانی ہے جس کو ہم اور آپ آج کے دن کرنے جا رہے ہیں۔ سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لانے کے لیے صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا تھا اسی قربانی کے بارے میں، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، ہم جو یہ قربانی کرتے ہیں اللہ کے رسول، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے؟ تو پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، ما لنا فیہا، ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ دنیا کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے ہمیں اس میں کیا فائدہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ ہر بال کے برابر تمہیں ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ دن اللہ کے نزدیک، آج کے دن قربانی سے زیادہ محبوب عمل کوئی عمل نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے
سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، انہیں قربانی کرنی چاہیے، اور قربانی کے وقت میں بہتر تو یہ ہے کہ قربانی کرنے والا خود اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرے۔ اگر خود نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم جب قربانی ہو رہی ہے تو وہاں موجود رہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ جب قربانی ہو تو وہاں پہ موجود رہو، اس لیے کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت اس انسان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جو لوگ صاحب ثروت ہیں انہیں قربانی کرنی چاہیے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قربانی کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر صلاحیت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں بھی استطاعت عطا فرما، ہمیں بھی صلاحیت عطا فرما، تاکہ ہم بھی سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے ہم بھی حصہ لے سکیں، ہم بھی تیرے رضا کی خاطر ہم بھی قربانی کر سکیں۔ یہ دعا مانگے، ہر بندہ اور بندی اللہ رب العزت سے دعا مانگے۔ اس قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں کہ سیدنا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا جو غربت کے باوجود، تنگ دستی کے باوجود ہر سال اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد ہم نے خواب دیکھا، قیامت برپا ہو گئی ہے، لوگ اپنے اپنے قبروں سے باہر آ رہے ہیں، میرا بھائی چتکبرے گھوڑے پر سوار ہے۔ میں نے اپنے مرحوم بھائی سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کے یہاں تمہارا کیا معاملہ رہا، اللہ کے یہاں تمہارا کیسا معاملہ رہا؟ تو اس مرحوم بھائی نے جواب دیا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو سیدنا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آخر کس بنیاد پر تیری مغفرت ہوئی؟ تو مرحوم بھائی نے جواب دیا کہ ایک بڑھیا کی ہم نے 1 درہم کے ذریعے سے ہم نے اس کی مدد کی، اللہ نے اس کی برکت سے میری مغفرت فرما دی۔ اور مرحوم بھائی گھوڑے پر سوار تھے، اس کے ساتھ اور بھی بہت سے گھوڑے تھے۔ تو سیدنا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بھائی سے پوچھا کہ یہ جو گھوڑے جس پر تم سوار ہو اور اس کے ساتھ بہت سارے جو گھوڑے نظر آ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو مرحوم بھائی نے جواب دیا کہ یہ جو گھوڑے نظر آ رہے ہیں یہ سب ہماری قربانیاں ہیں، اور جس پر میں سوار ہوں یہ سب سے پہلی قربانی ہے۔ پھر پوچھا کہ تمہارا عزم کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تو اس مرحوم بھائی نے کہا کہ جنت کا ارادہ ہے، میں جنت میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے، نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس واقعے سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان غربت کے باوجود دل میں جذبہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اس جذبے کا لحاظ رکھے گا اور اللہ رب العزت اس کے لیے کوئی وسائل مہیا فرما دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، جن کو اللہ رب العزت نے استطاعت بخشی ہے، صلاحیت بخشی ہے، انہیں قربانی کرنی چاہیے۔ وحیدیں بھی سنائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استطاعت ہونے کے باوجود، صاحب ثروت ہونے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری اطاعت میں نہ آئے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر سے مال کی محبت نکل جائے اور اللہ کا جو حکم ہے اس کو بجا لایا جائے۔ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، ہمارے بعض دوستوں کی طرف سے، آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آ سکتی ہے۔ یوٹیوب پر ایک خاتون کو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی اعتراض کر رہی تھی کہ سنت ابراہیمی کے نام پر بہت سے لوگ لاکھوں اربوں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس میں مال کی بربادی ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں لاکھوں جانوروں اور خربوں جانوروں کو ذبح کرنے کے بجائے اسی روپیے کو یتیم خانے میں جمع کر دیا جائے، مسجد تعمیر کر دی جائے، مسافر خانے بنوا دیے جائے، ہمارے محلے میں جو غریب بچی کی شادی ہو رہی ہے اس میں جو ہے خرچ کر دیا جائے، یا کوئی بیوہ خاتون ہے اس کی کفالت کر دی جائے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اس سوال کا جواب یہ ہے، 2 طرح سے اس سوال کا جواب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک اصولی جواب اور ایک الزامی جواب۔ میرے بھائیوں بزرگوں، پوری توجہ کے ساتھ آپ میری باتوں کو سنیں، تب آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئے گی۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ لاکھوں جانوروں اور خربوں جانوروں کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسی پیسے کو ہم کسی یتیم ضرورت مند بیوہ خاتون کے اوپر خرچ کر ڈالیں۔ تو اس کا اصولی جواب یہ ہے کہ ہمیں اپنے عقل سے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کے تحت دنیا کے سارے احکامات چل رہے ہیں، سارے نظام چل رہے ہیں، لہذا اسی کے تحت اللہ رب العزت نے
جس چیز کو جس طرح ہم پر فرض کیا ہے اسی طریقے سے اس کو بجا لانا ہم پر واجب اور ضروری ہے. ہمیں اپنے عقل سے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر عقل سے ہر چیز کو فیصلہ کرنے لگے تو ہم دھوکہ کھا جائیں. مثال کے طور پر جاڑے کے موسم میں خف کے اوپر مسح کرتے ہیں ٹھنڈی سے بچنے کے لیے. تو خف کے اوپر جو مسح کرتے ہیں پیر کے اوپر کرتے ہیں. گندگی کہاں لگتی ہے؟ نیچے لگتی ہے. عقل تو یہ کہتی ہے کہ خف پر جو مسح ہونی چاہیے وہ نیچے میں ہونی چاہیے، لیکن شریعت کہہ رہی ہے کہ اوپر میں مسح کرنی. تو ہر چیز کو عقل سے ہمیں فیصلہ نہیں کرنی ہے. اگر ہم عقل سے فیصلہ کریں گے تو پھر بہت سی جگہوں پر ہم دھوکہ کھا جائیں گے. تو اس اصول کے تحت کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ رب العزت نے مقرر فرمائی ہے، جس طرح متعین کیا ہے، جس طرح ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اسی نہج پر اور اسی طریقے پر ہمیں کرنا ہے. یہ اصول اگر ہم اور آپ مان لیتے ہیں تو کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اگر اس اصول کو نہیں مانتے ہیں تو پھر بہت ساری باتیں اس کے ضمن میں آ سکتی ہیں. اسی فلسفے پر ہم اور آپ یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہر سال حج کے اوپر لاکھوں اور کھربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. تو حج کے اوپر لاکھوں اور کھربوں روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی روپے کو ہم یتیموں پر، بیواؤں پر خرچ کر ڈالیں. اسی فلسفے پر یہ بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو وقت ہم نماز میں لگاتے ہیں ہم بزنس اور کاروبار میں لگائیں تو ہمارا کاروبار ترقی کرے گا، اور اس وقت میں ہم جو کاروبار میں لگائیں گے ہمارا کاروبار ترقی کرے گا، اور مال کے ذریعے سے ہم اپنی نماز کو ثابت کر لیں گے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں آ سکتی ہیں. حج کے اندر خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے. بظاہر کچھ نہیں ہے، خانہ کعبہ کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا ہے. صحیح بین الصفا والمروہ، جو ہر انسان وہاں پر جا کر کے دوڑ لگاتا ہے، پڑھا لکھا انسان، جاہل، ہر انسان وہاں پہ دوڑ لگاتا ہے. مینا کے میدان میں جاتے ہیں، مینا میں کچھ نہیں ہے. عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، عرفات میں کچھ نہیں ہے. مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے حاجی قیام کرتا ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن یہ اعتراضات ہو سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اصولی جواب یہ ہے کہ جو چیز جس طرح اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کی گئی ہے اس کو اسی طریقے سے کیا جائے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے. اس میں اللہ کے حکم کو بجا لانا مقصود ہے. لہذا جس طریقے سے حکم ملا ہمیں ویسے ہی کرنا ہے. اور ایک الزامی جواب بھی یہ دیا جا سکتا ہے کہ صرف قربانی پر جو لاکھوں اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں جانوروں کو ذبح کر کے، صرف اسی پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ دنیا کے اندر بہت سے لوگ سیاحت کے نام پر خرچ کر رہے ہیں، بیوٹی پارلروں میں خرچ کر رہے ہیں، ہوٹلوں کے اندر، ریسٹورنٹ کے اندر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں. جب نیا سال آتا ہے تو نئے سال کی رات میں ایک رات کے اندر آتش بازی، شراب نوشی اور شراب پارٹی پر ایک رات میں لاکھوں اربوں روپے خرچ کر ڈالے جاتے ہیں. تو پھر یہاں تو فضول خرچی ہو رہی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس پر بھی اعتراض ہونی چاہیے. بہرکیف ہمیں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا ہمیں جانور کی ہی قربانی کرنی ہے اور اسی پر ہمیں ثواب ملے گا. اب اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم قربانی نہ کر کے کسی غریب یتیم بچی کی شادی کر دیں یا مسافر خانے بنوا دیں یا تعمیر مسجد میں حصہ لے لیں، اس طرح سے ان کی قربانی ادا نہیں ہوگی اور ان کو ثواب بھی نہیں ملے گا. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو قربانی ہے، یہ قربانی کے اندر اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے. 10 تاریخ کو اگر کوئی نہیں کر سکتا 11ویں کو کرے، 11ویں کو کوئی نہیں کر سکتا 12ویں تاریخ کو کرے. 3 دن جو ہے قربانی کا ایام ہے، اس میں ہمیں اور آپ کو قربانی کرنی چاہیے. اور قربانی کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو معیشت ہے، ہماری ملک کی جو معیشت ہے، یہ مضبوط ہو. اس موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ 6 مہینہ پہلے سے بکریاں پالتے ہیں، جانوروں کو پالتے ہیں، اور پھر بکری منڈی میں، بازاروں میں لا کر کے اس کو ڈبل اور اچھی خاصی رقم میں اس کو سیل کرتے ہیں، جس سے روزگار فراہم ہوتے ہیں. بہت سے لوگ گھر بیٹھے رہتے ہیں، ٹرانسپورٹنگ میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے روزگار فراہم کرتا ہے اور ہمارے ملک کو ترقی عطا فرماتا ہے. اور ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ گوشت صرف امیر ہی نہیں کھاتے، اس کے ذریعے غریبوں تک بھی یہ پہنچتا ہے. براہ راست اس کا فائدہ غریبوں تک پہنچتا ہے. قربانی کے گوشت کو کہا گیا ہے کہ 3 حصے میں تقسیم کرو، ایک حصہ اپنے لیے رکھو، ایک حصہ دوست رشتے دار کو بلا کر کے کھلاؤ،
اور تیسرا جو ہے ضرورت مندوں میں تقسیم کرو۔ باہر کیف بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، اب قربانی کے چند مسائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ قربانی کس طرح سے کرنی ہے، قربانی کا طریقہ کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رکھی ہے۔ طریقہ نماز کیا ہے، طریقہ نماز بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ قربانی کرنے کے لیے جائیں تو قربانی کرنے سے پہلے آپ اپنی چھری اچھی طرح تیز کریں، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں، بلکہ پہلے سے جانور چاقو کو تیز کر لے اور جانور کو قبلہ رخ لٹا کر، بائیں پالو پر لٹا کر، اپنا پیر جو ہے شانے پر یا گردن پر رکھ کر آپ جانور پر چھری چلائیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور پر چھری چلا دیں، اور اس دوران آپ یہ دعا پڑھتے رہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ یاد نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کر دیں، اور پھر جو دعا ہے آپ اس دعا کو پڑھ لیں ذبح کرنے کے بعد، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ تقبلہ منی، اگر آپ خود اپنا نام سے کر رہے ہیں تو منی کی جگہ پر آپ اپنا نام لیں، اور اگر کسی اور کے نام سے کر رہے ہیں تو من کے بعد جس کے نام سے آپ کو قربانی کرنی ہے اس کا نام لے کر کے یہ دعا مانگے، تو اس طریقے سے آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جس طرح قربانی کے گوشت کو بیچا نہیں جا سکتا ہے، اسی طریقے سے اس کے چمڑے اور کھال کو بھی دے سکتے ہیں، بلکہ اس کو صدقہ کر دیں، اس کے کھال کو صدقہ کر دیں، اور جو قربانی کا جو گوشت ہے خود بھی کھائیں، جو ہمارے پڑوس محلے میں جو ضرورت مند ہے ان تک بھی پہنچائیں۔ اب ہم آپ کو طریقہ نماز بتاتے ہیں۔